عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة رواه البخاري في كتاب الجهد. معزز حاضرین، آج انشاءاللہ العزیز نماز تراویح، تہجد، صلاۃ اللیل، اس کے کچھ احکام و مسائل جانیں گے. سب سے پہلے تراویح، تہجد اور صلاۃ اللیل، یہ تینوں کون سی نمازیں ہیں؟ کیا یہ تینوں الگ الگ نمازیں ہیں یا پھر تینوں یہ ایک ہی نماز ہے؟ تو بات صحیح یہ ہے کہ یہ تینوں ایک ہی نماز ہے، بس ترویحہ سے ماہ رمضان میں اس کو تراویح کہتے ہیں. تہجد بھی اسی کا نام ہے اور قیام اللیل بھی اسی کا نام ہے. قیام اللیل رات کا قیام، جسے صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز، رات کا قیام 2 رکعت ہیں. اگر کوئی تراویح پڑھ لیا تو اس کو الگ سے تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دراصل تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک. جیسے ہی طلوع فجر شروع ہو گیا تو یہاں پر تہجد کا وقت ختم. اب اس میں افضل وقت ہے رات کا جو حصہ نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، اس میں آخری رات کی پہر، یعنی 1/3، اگر رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز پڑھنا یا تراویح کی نماز پڑھنا یا قیام اللیل پڑھنا، یہ افضل ہے رات کے آخری پہر میں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ تہجد، تراویح، قیام اللیل یہ سب ایک ہی نماز ہے. اب کتنے رکعت پڑھنا ہے؟ اس کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعت. بخاری شریف کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ماہ رمضان میں ہو یا ماہ رمضان کے علاوہ ہو، 11 رکعت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. چاہے رمضان میں ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو، 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. اب یہ گواہی دینے والی کون ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں ساتھ میں رہتی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھتی تھی. 11 رکعت کیا ہے؟ 8 رکعت قیام اللیل، تہجد یا تراویح ہے، بقیہ 3 رکعت وتر ہے، جو 2 تسلیم، 2 سلام کے ساتھ ختم کرنا ہے. افضل کیا ہے؟ 2 سلام کے ساتھ ختم کرنا ہے. وتر 8 رکعت تراویح کے علاوہ وتر 1 رکعت بھی کم از کم پڑھ سکتے ہیں. 1 رکعت کم از کم پڑھ سکتے ہیں.
زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں ہے، 1 3 5 7 9 یا زیادہ، مگر ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں گے۔ اب اس میں افضل وتر 3 رکعت پڑھنا ہے۔ وتر کتنے رکعت پڑھنا ہے افضل؟ 3 رکعت، تو 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کثرت سے یہی پڑھے ہیں۔ وتر آپ نے 3 رکعت پڑھے ہیں۔ اب وتر میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد دونوں وقت بھی قنوت جائز ہے، مگر افضل کیا ہے؟ رکوع سے پہلے۔ افضل کیا ہے؟ رکوع سے پہلے۔ اگر کوئی قنوت کے بغیر وتر پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ قنوت نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ قاعدہ یہی ہے کہ اگر کوئی رکن چھوڑ گیا تو وہ نماز نہیں ہوئی۔ رکن کے علاوہ کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے نماز کی، جان بوجھ کر کے نہیں، ایسے ہی انجانے میں چھوٹ گئی، یا جان بوجھ کر کے بھی چھوڑے یہ سمجھ کر کے کہ یہ سنت ہے، تو اس کے اجر میں کمی ہوگی، مگر اس کے نماز نہیں ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ لوگ عموماً سنتے ہوں گے کہ تراویح جو ہے وتر کے ساتھ 21 رکعت ہے، 20 رکعت تراویح 3 رکعت وتر، یا 18 رکعت تراویح 3 رکعت وتر، عموماً ہمارے اکثر بھائی پڑھتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے، تم اس کو فالو کرو۔ اگر خلفائے راشدین کی سنت پر تم جمے رہو گے تو تم جنت جاؤ گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ ہمارے اکثر بھائی دلیل دیتے ہیں۔ صحیح معنی میں اگر دیکھیں حدیث ہے یہ بھی، مگر یہ حدیث صاف طرح سے اور واضح طریقے سے ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ 20 والی ہے، صاف اور واضح طریقے سے ضعیف ہے۔ اس میں علت بھی باقاعدہ طور پر بیان کی گئی ہے کہ درمیان میں جو راوی ہیں ان کی سماعت اوپر والوں سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ موطا میں صحیح روایت ہے، البتہ موطا کتاب کا نام ہے حدیث کی، موطا میں صحیح روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ صاف روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے جو 11 رکعت پڑھانے کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تراویح کتنے ہیں؟ 11 رکعت ہیں، 11 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ تیسری بات، نماز تراویح اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ اب ہمارے مسلمان بھائی اس میں تھوڑا افراط و تفریط کا شکار ہے۔ افراط و تفریط کا مطلب کیا ہے؟ کوئی زیادہ حد سے تجاوز کرتے ہیں اور کچھ جو ہے بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ حکم کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو یہ سنن مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنن مؤکدہ، یعنی ایسی سنت جس کو تاکید کے ساتھ ادا کیا گیا ہے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ واجب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تہجد کی نماز واجب تھی، امت کے لیے سنت ہے۔ اگر کوئی ماہ رمضان میں، لوگ ہمارے مسلمان ایسے ہیں ماہ رمضان میں فرض نمازیں نہیں پڑھیں گے مگر تراویح کو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، غلط ہے یہ افراط ہے۔ فرض نمازوں کو سب سے اولیت دینا، فوقیت دینا، کیونکہ فرض اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ واجب نہیں ہے تو کیا سستی کریں گے، کاہلی کریں گے؟ نہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھے گا تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو ماہ رمضان ہے، نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے اس میں کوتاہی بھی نہیں کرنا کہ یہ تو واجب نہیں ہے، اور غلو بھی نہیں کرنا کہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر کے اس کو ہم زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔
تو اصل جو ہے تراویح پڑھنا ہے. اسی طرح سے ایک اور غلطی یہ ہے کہ قرآن کریم پورا پڑھنا تراویح میں روزانہ ایک ایک جز کر کے یا سوا جز کر کے ختم کرنا ضروری ہے. اگر کوئی امام صاحب ختم نہیں کیے تو اللہ اکبر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. نہیں، اصل جو ہے تراویح پڑھنا ہے. اصل کیا ہے؟ تراویح پڑھنا ہے. قرآن ختم کرنا اصل نہیں ہے. آپ ایک کی بجائے 1.5 کریں، 1.5 کے بجائے 2 کریں. کئی لوگ دیکھیں بزنس مین تاجر لوگ کیا کرتے ہیں، 10 دن کے اندر امام صاحب کو کھڑاتے ہیں، 10 دن میں پورا ختم کرا دیتے ہیں، بقیہ 20 دن تجارت کے لیے لگا دیتے ہیں کہ ہم نے تو پورا قرآن سن لیا، حق ادا کر دیا. نعوذ باللہ. نہیں، اصل جو ہے تراویح پڑھنا ہے. چاہے آپ چھوٹے چھوٹے سورتیں پڑھیں یا چھوٹے چھوٹے سورتیں سن کر کے آپ امام کے پیچھے پڑھیں، اصل تراویح پڑھنا ہے. قرآن پورا سننا ایسی کوئی سنت نہیں ہے. بس حافظ قرآن کو ایک موقع مل جاتا ہے قرآن مکمل پڑھنے کا، اور مصلیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں پورا قرآن جو ہے سن لیں، اس کا ثواب ملے گا. ایک تحسینیات میں سے ہے، اس کو ہم واجبی حکم نہیں لگا سکتے. تو یہ کچھ مسئلے تراویح کے تعلق سے تھے، اس کو ہم ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح کا اہتمام کرنے اور رمضان کے بعد تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز کل سے زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ اہم مسائل باذن اللہ تعالیٰ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دین کو سننے، سمجھنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.